دیر تک انتظار کروں گا، اگر آپ صلح کرنے کے لیے نہ آئے تو پھر میں پہنچ جاؤں گا۔ قیامت والے دن اپنے نانا سے شکایت نہ کرنا کہ حق میرا تھا، اس نے کیوں لیا۔ صلح میں پہل کرو، اور جو توڑے اس سے جوڑو۔ مزہ تو یہ ہے نا، جوڑنے والا اس کا ہر ایک جوڑتا ہے، اور دوسرا ہے جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سارے لوگ ڈر رہے تھے کہ آج کیا ہوگا۔ آپ فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ ہر ایک کو معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی، ایک بدو آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری، کافر تھا، اور آپ کے اوپر تان کے کہنے لگا کون بچائے گا۔ آپ فرمایا اللہ، تو ایسا اس پہ رو پڑا تلوار گرتی۔ آپ نے تلوار اٹھائی کہ اب کون بچائے گا، تو کہنے لگے یہ آپ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ کا باپ بڑا اچھا۔ فرمایا جا، مجھے اخلاق ہی یہی دیے گئے ہیں کہ جس کے اوپر پکڑ اور ظلم کے سارے مواقع ہوں پھر معاف کر دوں، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اندلس کا قاضی اپنے گھر میں بیٹھا تھا، سر شام دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان ہانپتا کانپتا لرزتا ڈرتا ہوا کھڑا تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کہ جی میں پریشان ہوں، مجھے پناہ چاہیے، توام چاہیے، قیام چاہیے، مجھے پناہ دو۔ انہیں کہا اندر آ جا۔ اندر آ کے بٹھایا، اس کو روٹی پانی دیا۔ اتنی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پھر قاضی صاحب باہر گیا، دیکھا تو ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ انہیں کہا خیریت تو ہے؟ کہنے کہ آپ کے بیٹے کو ایک عیسائی نے قتل کر دیا ہے، یہ لاش ہم اس کی لے کے آئے ہیں، اور وہ عیسائی اسی طرف بھاگا ہے، آپ لاش پکڑے ہیں تاکہ ہم اس کو پکڑ لیں۔ اور قاضی کا اکلوتا بیٹا، قاضی بھی چیف جسٹس اندلس کا، انہوں نے دیکھا تو اکلوتا بیٹا مر چکا تھا اور اس کی لاش لے کے گھر ہے۔ کل کس نے قتل کیا تھا؟ کہ ایک عیسائی تھا، یہ شکل تھی، ادھر ہی بھاگ گیا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا یہ تو وہی ہے جس کو گھر میں پناہ دے چکا ہوں۔ میں پھر بیٹے کو غسل دیا، کفن دیا، رات کے پچھلے پیر دفن کیا، پھر گھر میں آ کے روتا رہا قاضی۔ پھر روتا روتا انتقام کی آگ جو بھڑکی کہ میرے بیٹے کا قاتل میرے گھر میں، میرے بستر میں میرا کھانا کھا کر لیٹا ہوا ہے، اور میں بے قرار بیٹھا ہوں، اس نے مجھے بے قرار کیا اور میں اس کے لیے وجہ سکون کیوں بنوں؟ تو انتقام کی آگ بھڑکی۔ پھر ذہن میں آیا کہ نہیں، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو، نبوت کے اخلاق یہ ہیں۔ پھر یہ آگے سے آواز آئی، پھر بیٹے کا چہرہ یاد آیا، پھر اندر سے آگ بھڑکی، پھر آیا نہیں نہیں، اخلاق کو مت ضائع کرو، معاف کرو۔ تو یہ رات کے پچھلے پیر اندر لرزتے ہوئے گئے اور جا کہنے لگے بیٹا یہ لے گھوڑا، اور یہ لے امان نامہ، اور یہ لے پیسے اور زاد سفر، تو بیٹا راتوں رات نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقام میرے اخلاق پہ غالب آ جائے، اور بیٹا تو مر گیا، میرے اخلاق نہ مر جائیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہ مرنے والا بیٹا میرا بیٹا تھا اور تیرے ہاتھوں سے مر گیا، اور مجھے میرے نبی نے کہا ہے کہ معاف کرو۔ سلجوکی خاندان کا الپ ارسلان بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں مائیکل ہفتم کیسر روم تھا، ان کی آپس میں جنگ ہوگی۔ وہ رومی تھا، یہ مسلمان تھا، اس کی فوج 1,00,000، ان کی فوج 15,000۔ یہ الپ ارسلان نے بڑی محنت کی کہ بابا لڑائی نہ کرو، جنگ مسئلوں کا حل نہیں، لیکن وہ بکتا ہوا چلا رہا تھا۔ بالآخر آپس میں جنگ ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور یہ کیسر روم گرفتار ہو کر اس سلجوکی بادشاہ مسلمان کے دربار میں لایا گیا۔ جب یہ بادشاہ پکڑا ہوا آیا کافر، انہوں نے کہا نہیں اس کے ہاتھ کھڑے چھوڑو، اس کو روٹی دو پانی دو، اس کی عزت کرو۔ اس کو سارا اکرام عزت روٹی کی، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ بتا، یہ الپ ارسلان کہنے لگا مائیکل ہفتم سے کہ اگر میں گرفتار ہو کر تیرے محل میں جاتا تو عیسائی میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ تو وہ کہنے لگا میں تو کوڑوں سے تیری خبر لیتا، تیری کھار ادھیڑ دیتا، تمہیں یہ کر دیتا۔ اس پہ وہ الپ ارسلان نے کہا واقعی بے شک، اس کا گستاخانہ جواب سن کر کہنے لگا یہی تو فرق ہے مسلمان میں اور عیسائی میں، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب واقعی اگر تیرے پاس میں جاتا تو وہی کرتا، اور اگر میں بھی وہی کروں تو پھر میرے اور عیسائی میں فرق کیا رہ گیا؟ جا میں نے معاف کیا۔ بنو امیہ زوال کھا گئے، آخری بادشاہ قتل ہو گیا، پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اچھا، اس آخری بادشاہ کے بیٹے نے بنو عباس کے ایک آدمی کو قتل کیا۔ عبداللہ الصفا جب بنو امیہ کا پہلا بادشاہ بنا تو یہ جس نے قتل کیا تھا اس کو تو پناہ نہیں مل رہی تھی، بوڑھا تھا یہ آدمی قتل کرنے والا۔ تو ایک دن چھپتا گھوڑے پہ سوار ہو کر یہ بنو عباس کے ایک شہر میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں
تو ایک نوجوان ملا جس نے گھوڑے کے اوپر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، ارد گرد 15-20 اور گھوڑ سوار تھے، ان کے پاس بھی تلواریں تھیں، یہ بھی گھوڑے پہ تھا۔ اس نے اس نوجوان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، کہا بیٹا مسافر ہوں، پریشان ہوں، خائف ہوں، امن چاہیے، گھر چاہیے۔ اس نے ایک گھوڑے والے کو کہا جا بابا پریشان ہے، اس کو گھر لے جا۔ گھر لے کے چلا گیا، یہ گھر میں رہتا، اس کی اچھی خدمت کرتا، وہ بنو عباس کا نوجوان۔ صبح وہ نکلتا تلواریں لے کر، گھوڑا لے کر، رات گئے واپس آتا اور آ کر تلوار زور سے پتھر پہ مار کے توڑ کے ہانپتا کانپتا سو جاتا۔ یہ منظر کئی دن تک بنو امیہ کا یہ بوڑھا دیکھتا رہا جو اس کے گھر میں تھا۔ ایک دن یہ رات کو تھکا ہوا آیا تو اس نے کہا بیٹا تیری وجہ سے مجھے بڑی عافیت ملی ہوئی ہے، تو روزانہ صبح نکلتا ہے اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ کوئی شکار میں جاتا ہے، اچھا بلا خاندانی آدمی لگتا ہے، بڑا کھلا گھر باغات بھرا ہوا، تو کسی شکار کی تلاش میں جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں بابا ایک شکار ہے، وہ مل نہیں رہا، جا تو آرام کر، رات کافی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار اپنے پتھر پہ ماری اور توڑ کے ہانپتا کانپتا پھر سو گیا۔ صبح پھر گھوڑے پہ چڑھا اور پھر تلوار لے کے، تو اس کو تجسس ہوا بوڑھے بنو امیہ کے اس آدمی کو۔ اگلی شام آیا تو اس نے پوچھا بیٹا مجھے بتا وجہ کیا ہے، شاید میں تیرے کچھ کام آ جاؤں۔ اس نے کہا بابا تو میرے کچھ کام نہیں آ سکتا، تو اپنا آرام کر، اور تمہیں کوئی یہاں پریشانی تو کوئی نہیں، تکلیف تو کوئی نہیں، مہمان نوازی میں کمی تو کوئی نہیں۔ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، لیکن بتا تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میرا ایک شکار ہے جو مجھے مل نہیں رہا۔ اس نے کہا کون ہے وہ؟ اس نے کہا میرا باپ کا قاتل بنو امیہ کا ایک آدمی تھا، مجھے پتہ چلا ہے اسی شہر میں آیا ہوا ہے، مجھے انٹیلیجنس نے رپورٹ دی ہے، خفیہ اداروں نے بتلایا ہے کہ تیرے باپ کا قاتل اسی شہر میں آیا ہوا ہے۔ میں نے قسم اٹھائی ہے اور کہ جب تک اپنے باپ کے قاتل کو قتل نہیں کروں گا نہ نہاؤں گا نہ کھانا کھاؤں گا۔ اور بیٹا بابا 16 دن ہو گیا مجھے بھوکا، تو میں نے ایک ایک گاؤں، ایک ایک گلی، ایک ایک گھر کھنگال مارا ہے، مجھے وہ آدمی نہیں مل رہا، لیکن خفیہ اداروں کی رپورٹ یہی ہے کہ وہ ہے ادھر ہی، تو میں پریشان ہوں کہ وہ کہاں گیا۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ نام ہے اس کا، یہ بنو امیہ کا اس کا تھا، اس نے فلاں بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے کہا اچھا، کہاں کہ جا بابا تو سو جا۔ یہ بابا واپس آ گیا، اس کو جو پتہ چلا کہ وہ تو میں ہی ہوں، پتہ چل گیا کہ وہ شکار، وہ قاتل تو میں ہی ہوں، اور اسی نوجوان کا باپ میں نے قتل کیا تھا۔ اب رات پریشانی میں گزری کہ پیش کرتا ہوں تو مارا جاؤں گا، اور نہیں پیش کرتا تو یہ مارا جائے گا بھوک کی وجہ سے، اور اس نے ایک گھر کھنگال مارا۔ اچھا اگلی صبح پھر وہ نوجوان چلا گیا، رات کو آیا تو پھر یہ بابا اس کے پاس ہانپتا کانپتا آیا کہ بیٹا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ کہ کیا ہوا؟ مجھے تو شکار ملا نہیں۔ کہنے کہ تمہیں شکار مل گیا۔ ایک نے کہا بابا اکیلا رہ کے تھک گئے ہو نا۔ غلام کو کہا بابا کو دریا کے علاقے کی سیر کرایا کرو، گھمایا پھرایا کرو، اچھا کھانا دیا کرو۔ پتہ نہیں بابا کس علاقے کا مارا ہوا لگتا ہے، پردیسی ہے، تھک گیا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تمہیں تیرا شکار مل گیا، جا بابا کل تمہیں یہ سیر سور بھی کرائیں گے اور کھانا وانا بھی دیں گے، جا سو جا۔ لیکن یہ بوڑھا کہ بابا بیٹا میں کوئی یعنی ایسا نہیں ہوں، مجھے کوئی ایسا بخلایا نہیں ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہوں، لیکن تمہیں مبارک ہو، تیرا شکار مل گیا۔ اس نے کہا بابا میں نے کہہ دیا ہے تمہیں کل وہ اچھی طرح گھمائے۔ کہ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں تیرا شکار مل گیا۔ کہ کہاں مل گیا؟ کہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا اچھا بابا کوئی نہیں، بڑھاپے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، پردیسی ہے، کسی علاقے کا مارا ہوا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ تیری کمی پوری جائے گی۔ اس نے کہا بیٹا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں تیرا باپ یہ تھا، اس کا نام یہ تھا، وہ فلاں علاقے میں قتل ہوا۔ ساری جائے واردات اور انداز قتل جب اس نے بتلا دیا تو اس اموی شہزادے کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے باپ کا قاتل کھڑا ہے۔ واقعی تو نے قتل کیا تھا؟ کہاں؟ کہ کیوں قتل کیا تھا؟ کب قتل کیا تھا؟ اس نے ساری تفصیلی جزیات کلیات بتلا دی کہ یہ تھا۔ اوفو، اب انتقام کی جو آگ بھڑکی اور اس نے تلوار اٹھائی امیہ کے بادشاہ شہزادے نے کہ تو ہے جس نے مجھے اتنے دنوں سے بھوکا مارا ہوا ہے، اور تو ہے جس نے میرے باپ کو پردیسی کے عالم میں مار دیا تھا، اور تو ہے میرے باپ کا قاتل، تو نے میری نیندوں کو غارت کیا ہوا ہے۔ تلوار اٹھائی اور پھر تلوار جو اٹھا کے زور سے پتھر پہ ماری اور پھر توڑ دیا، اور کہنے لگا جاؤ بابا کو لے جاؤ، اس کو کمرے میں بند کرو۔ اور پھر کمرے میں آ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ایک طرف انتقام، دوسری طرف اخلاق، ایک طرف انتقام، دوسری طرف اخلاق۔ رات بھر سوچتا رہا۔ انتقام کہتا ہے اس کو چیر کے رکھ دوں، اور اخلاق کہتے ہیں معاف کر دوں۔ رات بھر اندر خانہ جنگی ہوتی رہی۔ صبح ہوئی تو بنو امیہ کا شہزادے کا انتقام ہار چکا تھا، اخلاق جیت چکا تھا۔
یہ گیا بابا کہنے کے بابا وہ مقتول بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور تو بھی تھوڑے دنوں بعد اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، تو جانے اور ابا جانے، مجھے میرے اخلاق رکاوٹ ڈالتے ہیں، میں تیرے اوپر تلوار نہیں چلا سکتا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اچھا تو میرے بھائیو، بچپن میں ہم یہ بچوں کو سمجھائیں، کوشش کریں، اس سے بچوں کی اخلاق کی تربیت سنورے گی، نکھرے گی۔ اگر ہم نے اخلاقی